اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، آج ماشاءاللہ سے ہم 15ویں سحری میں آپ کے ساتھ ہیں۔ کل 15واں روزہ اختیار کریں گے اور یہ ایک بہت خوبصورت واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہے، یعنی ولادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے 15 رمضان۔ ناظرین اکرام، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری اسلامک اسکالر تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جنہوں نے سیرت نگاری میں PhD کیا ہے۔ آئیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس نعت خواں جو بہت محبت اور عقیدت سے پیش کرتی ہیں بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ، حافظہ سروش۔ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ تو اب اس باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے کہ سروش ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں۔ یہ شمس و قمر، یہ رز و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر، یہ رز و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ رنگ میں جلوہ ہے تیرا، ہر رنگ رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری قدرت کا شاہد ہے، تیری عظمت کا قائل ہے، تیری عظمت کا قائل ہے۔ قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باطن بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، ظاہر بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، سب کا والی، سب کا مولا، سب کا والی، سب کا مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر رنگ رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز اور بہت محبت سے بارگاہ الہی میں ہم نے یہ محبت کا اور عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ قبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں اور امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع اور آج کی سحری، یعنی کہ آج کی سحری سے ایک اہم موضوع جڑا ہوا ہے، یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک، اور روزہ ہے 15واں۔ تو سحری میں ہی ہم نے آپ کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، یہ خوبصورت باتوں کے لیے اپنی اسکالر ثروت عسکری صاحبہ کو بلایا، وہ ہم اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے آئی ہیں۔ تو اب ان سے اس بات کے موضوع کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ آپا آپ بتائیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت اور کیا ہے اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سعدیہ، میں آپ کو آپ کے ٹی وی چینل کو اور آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج کا دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور یہ عظمتیں، یہ رفعتیں در حقیقت ہمیں اس عظیم شخصیت کی جانب متوجہ کرتی ہیں کہ جن کے اوپر میری اور آپ کی جان فدا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے جن کے اوپر فدا ہیں، یعنی اللہ کے آخری نبی حبیب خدا رحمت للعالمین خلق عظیم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو ہم متوجہ ہوتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی مقدس سرزمین پر اعلان رسالت فرمایا تو وہ افراد جو کہ کل تک آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، وہ افراد جو کہ کل تک آپ کی دیانت و شرافت کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے بات کو سننے پر آمادہ نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات سے انکار بھی کر رہے تھے، اور اس انکار کے ساتھ ساتھ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے اوپر بے انتہا مصائب تھے، مشکلات تھیں، آزمائشیں تھیں، بہت زیادہ کٹھن صورتحال تھی۔ اب اس تمام حالات میں، اس تمام سیناریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور بڑی شدت سے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کفار اور مشرکین مکہ نے بیٹوں کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بیٹے کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا، دوسرے بیٹے کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہا کہ محمد تو ابتر ہو گئے ہیں، یعنی اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی ان کو پکارنے والا نہیں، کوئی ان کے تحریک، ان کے پیغام، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا نہیں، کیونکہ ان کا ذہن یہی کہتا تھا۔ بیٹی کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ بیٹی تو پیدا ہوتی ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد اور اولاد نرینہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب بیٹا رسول کے گھر میں کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب ادھر انہوں نے ابتر کہا مکے کی مقدس سرزمین پر، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں جب یہ باتیں پڑھی تو ایک مرتبہ دل نازنی پر چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے زبان حال سے فرمایا کہ پروردگار عالم، تیری مصلحت میں یارہ کلام تو نہیں، مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ کفار اور مشرکین مجھے ابتر کہتے پھریں۔ بس یہی وہ منزل تھی کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس عظیم سورہ کا نزول ہوا جسے میں اور آپ سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم سورہ ہے جو کہ 3 برس تک دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ رہی، اور ایک کھلا چیلنج تھا تمام کفار و مشرکین مکہ کو۔ میں اور آپ ان کو کہتے ہیں نا کفار و مشرکین مکہ، وہ فصاحت میں، بلاغت میں نہایت بے مثل تھے، اور ان کی فصاحت اور بلاغت اس مقام پہ تھی کہ جب وہ قصیدے کہنے پر آتے تھے، طویل قصیدے کہا کرتے تھے، جب نسب نامے تیار کرنے پر آتے تھے، جب شجرے لکھنے پر آتے تھے، وہ تمام فصاحت و بلاغت ایک جانب رہ گئی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام لگتا ہے۔ تو یہ وہ سورہ کوثر ہے، مختصر ترین سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ کوثر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد؟ اب یہاں پر اس بات کو، یہاں پر کچھ صاحبان تفاسیر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد شاید وہ حوض کوثر ہے جس سے کل یوم قیامت مومنین کو سیراب کیا جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ خود سوچیے اور خود بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اولاد لے لے اور اولاد لینے کے بعد اس کو ایک پانی کا چشمہ دے دے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ رب العالمین، وہ کریم، وہ رحیم پروردگار عالم، وہ دیتا ہے اور جو لیتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے
کوثر کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری بیٹی فاطمہ زہرا عطا فرمائی۔ 20 جمادی الثانی کو فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے آنگن میں ایک اور پھول کھلا۔ 15 رمضان ہے اور جو رمضان کی 15ویں تاریخ کو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر، عملی دلیل بن کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور میں یہاں پر اور اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ یہ شہزادی کونین کے گھرانے کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اس شان سے تربیت کی، اس شان سے پرورش کی، ایسے آراستہ کیا، ایسے ان کو پالا پوسا کہ یہ بچے اسلام کے ماتھے کا جھومر بن گئے، اسلام کی شان بن گئے۔ تو آ جائیے، جب ہم ولادت پر بات کرتے ہیں تو یہ وہ ولادت ہے، یعنی رمضان کی 15ویں تاریخ کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ فاطمہ زہرا میں، اور یہ کائنات کی وہ پہلی شخصیت ہے جو کہ ایک معصوم جوڑے کے ملاپ سے وجود میں آئے، دونوں معصوم ہیں۔ ادھر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا، ادھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، اور جب ان دونوں مابین زوجین کو پروردگار عالم نے ایک اولاد عطا فرمائی تو اس کا نام حسن قرار پایا۔ حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تجویز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو چسایا امام حسن مجتبی کو، یعنی پہلی غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوابتان قرار پایا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں داخل ہوئے تو اسما نے سفید پارچے میں لپیٹ کر اس نومولود کو نانا کی آغوش میں دے دیا۔ نانا نے سینے سے لگایا، ظاہر ہے کیا خوشبو آئی ہوگی، نواسے کی محبت ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے کا نام حسن ہے، یعنی یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ اور اس کے بعد عالم اسلام میں اس عظیم رسم کی بنیاد پڑی جو کہ آج تک ہمارے گھروں میں موجود ہے اور جو قیامت تک چلتی رہے گی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کا عقیقہ فرمایا۔ اور جب عقیقہ فرمایا اور گوسفند کو ذبح کروایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت زبان حال سے یہ بتایا کہ میری بیٹی بھی وہ ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور اس کا بیٹا وہ بیٹا ہے جو کہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات چیت آپا نے بتائی۔ صرف ایک ولادت کی بات پہ آپا نے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا جو علم ان کے پاس ہے اس سے ہمیں فیضیاب کیا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو بچے ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ والدہ ماجدہ ان کی یعنی والدہ محترمہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار، اور بیٹے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے، ایسی شفقت اور ایسی محبت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اور گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، گلشن سے کھلے ہوئے پھول اگر کمر مبارک یعنی پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے، اپنی نماز کی عبادت کو طویل کر دیا کرتے تھے، محبت میں کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنے نانا جان کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت موضوع ہے آج کا، آپا اس بارے میں ہمیں آپ اور کیا بتانا چاہیے؟ دیکھیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ اسلام میں ایک مسلم شخصیت ہے۔ ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر بات کروں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی بھی شخصیت بہت تعلیم یافتہ شخصیت ہے اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ کسی بھی بچے کی شخصیت کی نشو و نما میں بہت سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے اسے ہم فیملی بیک گراؤنڈ یعنی اس کا حسب و نسب کہا کرتے ہیں۔ تو جب حسب و نسب کی بات ہوتی ہے تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گھرانہ۔ آپ اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے درمیان ہے، ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور ڈاکٹر ثروت عسکری کے ساتھ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے جوڑیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اس پورے رمضان رہے گا. اپنے گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نسب نامے پر بات کر رہے تھے، فیملی بیک گراؤنڈ پر بات کر رہے تھے، تو یقیناً کسی بھی بچے کی شخصیت میں، اس کی نشو و نما میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتا ہے. اب جب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو آپ کے نانا کون ہے؟ بے شک نبی کائنات کریم کے صلی اللہ سید علیہ و وسلم، سردار نبی، تاجدار انبیاء، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی نانی کون ہے؟ ملکۃ العرب، ام المومنین، خدیجۃ الکبریٰ. آپ کی دادی کون ہے؟ بی بی فاطمہ بنت اسد. سبحان اللہ. اور آپ کے دادا کون ہیں؟ سقائے حرم، متولی کعبہ، محافظ کعبہ، محافظ رسول، جن کی آغوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، یعنی حضرت ابو طالب. تو اس عظیم خاندانی بیک گراؤنڈ کو جب لے کر کائنات میں اس عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی کہ جسے ہم امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. شاعر نے کہا کہ زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبی سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصہ ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور، جس کی ہر ایک ادا میں نمایاں نیا شعور. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے کہ جو جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر انہیں پنجتن پاک نظر آتے ہیں. یعنی اگر بھائی چھوٹا ہے تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، اگر بہنیں ہیں تو وہ زینب ام کلثوم ہے، اگر والدین ہیں تو وہ علی شیر خدا ہیں، اور خواتین جنت کی خواتین کی سردار یعنی جناب سیدۃ النساء العالمین. تو اس عظیم گھرانے میں پرورش پانے والے، اس عظیم گھرانے میں پلنے والی وہ عظیم شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. وہ امام حسن مجتبیٰ کہ جن کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بچپن سے اسلام کے فدائیوں کا گھرانہ ہے، اسلام کے مجاہدوں کا گھرانہ ہے. انہوں نے اسلام سے لینا نہیں سیکھا، انہوں نے اسلام کو دینا سیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عظیم گھرانے پر کہ مال اسلام نے مانگا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 تن تھے. تو جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر تو امام حسن علیہ السلام وہ عظیم شخصیت کہ جن کے لیے خلق حسن تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہے. صحیح بالکل. آپ بڑا خوبصورت آپ بات کر رہی ہیں، بڑے اچھے سے کلیئر بتا رہی ہیں. ہمارے ساتھ حافظہ سروش فاطمہ بھی تشریف رکھتی ہیں، کیوں نہ ان سے ایک نعت سن لی جائے، پھر آپ کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. جی حافظ سروش فاطمہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، حسنین کے نانا کہیے، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. آپ کے درگاہ میں بکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے درگاہ میں بکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. بے سارا ہے لیکن تو جب ہے آپ کا
عید کو رب نے بلایا عرش مولا بنا مولا عید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا، بہت ہی محبت بھرا انداز۔ آپا جو آپ بات کر رہی تھی اس تھوڑے سے سلسلے کو ابھی جوڑتے ہیں دوبارہ، پھر ہمارے درمیان ایک بریک ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ بے شک۔ اچھا، جب ہم ان کے عظیم فیملی بیک گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں تو ان کی عظیم شخصیت پر بھی بات کریں۔ جب ان کی ہم عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو یہ دونوں شہزادے وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کہ کبھی جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں، حسر میں، محراب میں، ممبر پہ، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، گھر کے باہر، یعنی ایک ایک مقام پر اپنے نواسوں کا تعارف کرایا، اپنے نواسوں کو پہچانوایا اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو راسخ کیا، اور اللہ کے رسول ان کے فضائل بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور جب ان کے فضائل ارشاد فرما رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دونوں نواسوں کو تعارف کرایا، مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ، کئی سال گزر گئے ہیں، میں ایک ٹی وی چینل پر ٹرانسمیشن کر رہی تھی اور کسی ٹی وی چینل پر موجود تھی، تو وہاں پر مجھ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کم کرتے ہیں، کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف ان کے لیے کربلا بن گئی۔ کربلا ایک بہت بڑا کینوس ہے، جب آپ اس کینوس پہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو اس میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت نظر آتی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو کہ حسین کے بھی بڑے بھائی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہے کہ جن کا حسین بھی احترام کرتے ہیں، تو بڑے بھائی ہونے کی حیثیت بھی سے بھی احترام کرتے ہیں اور امام ہونے کی بھی حیثیت سے احترام کرتے ہیں۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا عظیم تعارف ہے، اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات ہوتی ہے تو یقیناً آپ آغوش فاطمہ الزہرا میں کھلنے والا پہلا پھول ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جن کا دسترخوان دور دور تک مشہور تھا۔ بالکل۔ آپا آپ کی بات کو یہیں سے جوڑیں گے۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ قبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا اور ہمارا ساتھ پھر سے ہے اور انشاءاللہ اس پورے رمضان رہے گا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بڑی خوبصورت انداز میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب اور نسب بتا رہی تھی، تو وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ جی آپا۔
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کائنات کا اعلیٰ و افضل ترین گھرانہ ہے، اور اس گھرانے میں قرآن نازل ہوا، اس گھرانے میں ہدایت نازل ہوئی، اس گھرانے میں شریعت نازل ہوئی. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ان تمام اپنے اسلاف کے، اپنے اجداد کے اعلیٰ اصولوں پر چلتے ہوئے، جب ہم حضرت ہاشم جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار ہیں، ان کی دریا دلی اور ان کی سخاوت کے قصے تاریخ میں پڑھتے ہیں، جب ہم حضرت عبد المطلب کی سخاوت کے فیاضی کے قصے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب ہم حضرت عبداللہ جن کے فدیے میں 100 اونٹ قرار دیے گئے، جب ہم ان کے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، تو یہ گھرانہ ہی فیاضوں کا گھرانہ ہے. یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ ایسے سخی ہیں کہ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جا ہی نہیں سکتا. تو اسی گھرانے کی اعلیٰ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو عظیم ایک حوالہ قرار پایا وہ ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام. اور یہ وہ عظیم دسترخوانے کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مدینے میں آ جاتا تھا تو وہ اس دسترخوان سے فیضیاب ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا. بے شک بے شک. اور جب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے ایک روایت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ایک دفعہ ایک عربی شخص آیا مدینہ منورہ میں، ایک مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، رات کے اندھیرا، رات کی تاریکی تھی. اس نے دیکھا کہ اسی مسجد میں ایک اور شخص ہے، پہچانتا یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت الہی میں مصروف ہے. اچھا اب یہ بھی عبادت الہی میں مصروف ہو گیا. انہوں نے عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، انہوں نے اپنے پاس سے جو کی سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور اس کو پانی میں بھگو کر کھانا شروع کر دیا. انہوں نے اس مسافر کو بھی دعوت طعام دی کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. اب جو مسافر نے اس جو کی روٹی کو دیکھا کہ جسے زانوں کے زور سے توڑا جا رہا ہے، تو اس نے دستے ادب جوڑے، کہا کہ یہ کھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لذیذ اور مرغن غذاؤں کی ضرورت ہے تو تم جاؤ، مدینے میں امام حسن کا دسترخوان بہت زیادہ مشہور ہے، تم وہاں پر جا کر اس سے فیضیاب ہو جاؤ. اب وہ شخص وہاں پر پتہ بتا دیا گیا، وہ وہاں پر آ گیا. یہاں پر ماشاءاللہ سے ایک ایسا دسترخوان چنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں، اور امام حسن مجتبیٰ خود مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ارد گرد کے رہنے والوں کو، جو بھی دسترخوان امام حسن پہ آ جایا کرتا تھا اس کو شکم سیر کرایا کرتے تھے. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ جو نو وارد آیا ہے، اجنبی آیا ہے، یہ کچھ کھاتا جاتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھتا جاتا ہے. کچھ کھاتا ہے، 1-2 لقمے کھاتا ہے، پھر 1-2 لقمے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. اب امام حسن نے جب اس کو دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا، کہا کہ اے بھائی، اگر تیرے اہل و عیال ہیں، تیرا گھرانہ ہے، تو تم آرام سے کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے لے جانا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو مسافر ہوں، میرا تو یہاں کوئی گھر بار بال بچے ہیں نہیں، لیکن میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اتنا غریب ہے کہ وہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو زانوں کے زور سے توڑتے اور پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ وہ جنہیں تم پہچانتے نہیں تھے وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، وہ علی شیر خدا ہیں. یعنی سوچئے کہ اس گھرانے میں اتنی نعمتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود زہد کا یہ عالم ہے، تقوی کا یہ عالم ہے، پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ جو کھا سکتے ہیں انواع اقسام کی حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی خوشنودی کے واسطے دوسروں کو شکم سیر کرتے ہیں اور خود روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ ایسی مثال ہے اسلام کی تاریخ کی کہ جو اچھا ایک اور میں نقطے پر بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے خلق امام حسن علیہ السلام. یعنی آپ کا اخلاق بہت زیادہ مشہور تھا. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں سند آ گئی کہ انک لعلی خلق عظیم، بالکل ویسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ظاہر انہی کے نواسے تھے، انہی کا خاندان تھے، انہی کا خون، انہی کا گوشت، انہی کا پوست. اور یہ وہی شخصیات تھی جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لحم کو لحمی، دم کو دمی، جسم کو جسمی، روح کو روحی. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جزو ہے، یہ جزو رسالت ہے. لہٰذا وہ خلق حسن علیہ السلام ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتنی ہی ترش روئی کا مظاہرہ کر لے، کوئی کتنی ہی بد تہذیبی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر لے، لیکن اس کے باوجود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس سے ویسے ہی خوش اخلاقی سے، ویسے ہی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو، کہ جب
امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے جد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے انہوں نے صلح حدیبیہ فرمائی تھی. یہاں پر تاریخ میں صلح امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے. تو جب صلح کر لی گئی اور شرائط نامہ لکھ لیا گیا، تاریخ کے سارے واقعات ہیں، تو آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک شخص عربی داخل ہوا خیمے میں اور اس نے بڑی بدتہذیبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہا کہ اے مومنین کے ذلیل کر دینے والے، تم پر ہمارا سلام ہو. اب ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، اگر کوئی آپ سے بدتہذیبی سے بات کرے، کوئی مجھ سے بدتہذیبی سے بات کرے، کوئی اس طرح سے بات کرے، ہم کیا کریں گے؟ ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. لیکن اگر یہ شخصیات ایسا کرتی تو پھر دنیا میں ہدایت کون پھیلاتا؟ صحیح بات، لوگوں کو راہ راست پہ کون لے کر آتا؟ جب اس نے اتنی بد تہذیبی کے ساتھ مخاطب کیا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھائی، آ کر بیٹھ جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. پورے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو پھر میں بھی قتل کر دیا جاتا، میرا لشکر بھی قتل کر دیا جاتا، اور پھر یقیناً اسلام کا خاتمہ ہو جاتا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حوالہ خلق امام حسن علیہ السلام بھی ہے. بڑا خوبصورت خلق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا خوبصورت آپا نے اپنی بات کا اختتام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی کہ اخلاق اچھا ہونا، اپنا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا اس مرتبے پہ لے جاتا ہے جو ایک عابد یعنی عبادت گزار بندہ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر ہم عبادت کرتے رہیں اور حقوق العباد ادا نہ کریں، حقوق پڑوسی ادا نہ کریں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہم سے اچھائی کرتا ہے تو اس کا جواب برائی سے دیں، اچھائی کا جواب اچھائی سے نہ دیں. ناظرین، یہ ساری باتیں حسن خلق میں آتی ہیں جو اپن اتنا پیارا بیان کیا، اتنا خوبصورت ہمیں ساری باتیں بتائیں. بات کیا ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی کرداروں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں حسن اخلاق کو شامل کرتے ہیں. اصل میں بات کیا ہوتی ہے، کسی کے گھر ملنے گئے، سب سے پہلے اس کو سلام کی، دعا دے دی، اس کے بعد اس کی خیر خیریت پوچھ لی، اچھا ہوا دعا دی، برا لگا معذرت کی. یہ ہمارے اخلاق میں شامل ہے. ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں عروبہ فاطمہ، جو بڑی ہی پیاری اور خوبصورت اور محبت سے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. جی عروبہ، آج کیا سنائیں گے؟ تاجدار دینا کے جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، جن کی توجہ نے پایا ان کی رحمت نے جی
सखी आपके दर पे हम भी दाने दिल बिछाए हुए हैं। ऐ सखी आपके दर पे हम भी दाने दिल बिछाए हुए हैं। और मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। मेरे सरकार का ये करम है कि बात मेरी बनाए हुए हैं। मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत का इजहार। अब कुछ ही लम्हों बाद अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन इकराम, जो अपनी सहरी है उसे कंप्लीट कर लीजिए। अज़ान फ़जर से कुछ वक्त पहले ज़रूर पूरा कर लिया कीजिए। अज़ान का इंतज़ार ना करें कि अज़ान होगी तो खाना रोकेंगे, क्योंकि अज़ान टाइम पूरा होने के बाद होती है। तो आपके और हमारे दरमियान एक ब्रेक है। अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। होगी मांगने वालों की हर दुआ, रमज़ान अल करीम। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। हमारा बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा आज टॉपिक है विलादत हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस पे हमारे साथ जो मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर सरवत अख्तरी साहिबा, जो बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं, हर चीज़ को इतनी तफसील से बयान कर रही हैं कि हमें तो दिल चाहता है इनकी बातें सुनते रहें। अब इस बारे में आपा से कुछ पूछते हैं कि हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से मुतालिक बात है, तो आप शहादत के मुतालिक भी हमें कुछ बताएंगी कि शहादत का क्या वाक़या था? देखिए, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारा घराना है, और ये वो प्यारा घराना है कि जिसने दीन की बका की खातिर अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दिया। जब दीन की बका की खातिर अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया, तो जो दीन के दुश्मन थे उन्होंने ही इनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि हमें तारीख़ में बार बार ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, और कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में आना पड़ता है, और कभी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को ज़हर से शहीद किया गया। तो जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी, बेशक आप वक्त के इमाम थे, आप हुज्जत खुदा थे, आप रसूल के नवासे थे, आप फर्जंदे अली व बतूल थे, आप जिगर गोशे अली व बतूल थे, आप इमाम होने की वजह से जिम्मेदार उम्मत भी थे। बेशक अब जिम्मेदार उम्मत होने की वजह से आपके ऊपर बड़ी अजीम जिम्मेदारियां भी आयद होती थी। लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि किसी तरह से भी आप अपनी इलाही जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, तो उन्होंने वही किया कि जो कि हमेशा तागूती कुव्वतें करती हैं, यानी या तो तलवार से शहीद कर दो या फिर जहर से शहीद कर दो। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को भी जहर से शहीद किया गया, और न सिर्फ ये कि इनको जहर से शहीद किया गया, बल्कि इनको नाना के पहलू में भी दफन नहीं होने दिया गया, और इनका जन्नतुल बकी में इनको मदफून किया गया। और आज भी जब पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं और जन्नतुल बकी जैसे अजीम कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं, वो जन्नतुल बकी के जहाँ पर अम्बिया व मुरसलीन, जहाँ पर बहुत सारी अजीम शख्सियात के एक तहे खाक मौजूद है वहाँ पर, तो उसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की भी कब्र मुबारक हमको नज़र आती है। आज हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमको, आपको, सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को उस सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने की सीरत है। हमको उस तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि जो उनका तरीक़ा था, और उनका तरीक़ा ये था कि सबसे पहले दीन इलाही, सबसे पहले शरीयत इलाही, सबसे पहले मोहब्बत इलाही,
یعنی دنیا آپ کے پیچھے نظر رہ جاتی ہے اور اللہ کی محبت آگے بڑھ جاتی ہے. اور اسی ایم کو لے کر، اسی کاز کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ الزہرا نظر آتی ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا. آج وقت کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ مل کر اس عظیم شخصیت کا ذکر کریں، اور صرف ذکر کرنے سے، زبانی کلامی دعوے کرنے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ عملی طور پر ان تمام اوصاف کو، ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو ویسا بنا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپا بڑا خوبصورت بیان، بڑی خوبصورت بات. ناظرین اکرام، آپا بڑے پیارے انداز میں بات کر رہی ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں عروبہ فاطمہ، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گی. جی عروبہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. اور جو علی کی اصل قضا ہوئی تو وقت پر ادا ہوئی، جو علی کی اصل قضا ہوئی تو وقت پر ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. اور وہ نبی کی موت کا معجزہ کہ وہ ہمارا وہی کہے خدا، وہ نبی کی موت کا معجزہ کہ وہ ہمارا وہی کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. اور لکھو نازش کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، تو لو آب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، تو لو آب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑا پیارا انداز، محبت بھرا انداز، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام قبولیت کا شرف حاصل کرے. آمین.
नाज़रीन इकराम, आज का जो मौजू है विलादत हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा, उस बारे में आपा से हम कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं। आपा अगर कोई ऐसी बात जो मज़ीद और आप हमें बताना चाहती हैं इस बारे में प्लीज़ बताएं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम क्योंकि आप जवानाने जन्नत के सरदारों में से एक सरदार हैं और जन्नत के फूलों में से एक फूल हैं, तो मैं जिस अहम नुक्ते की जानिब इशारा करना चाहती हूँ वो ये कि हमको दीन और शरीयत पर पाबंदी से अमल पैरा होना चाहिए अगर हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर हम उनसे उल्फत का दावा करते हैं तो हमको उनके पैरोकार कैसे होने चाहिए, यकीनन उनकी सीरत तैयबा पर अमल करने वाले, उनकी शख्सियत को समझने वाले। और शख्सियत को देखिए, सिर्फ ज़बान से ज़बानी कलामी दावा मोहब्बत काफ़ी नहीं हुआ करता, जब तक कि दिल से, बेशक दिल की गहराइयों से, रूह की गहराइयों के साथ आप उनके साथ दावे उल्फत, दावे मोहब्बत ना करें। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो अजीम शख्सियत है, आज वक्त की ज़रूरत है कि मैं और आप उस अजीम शख्सियत से वाबस्ता हो जाएं, हम उनके औसाफ को समझने की कोशिश करें। और उनके औसाफ को जब समझने की कोशिश करें तो हम देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों पे किस दर्जा मेहरबान थे। खुद शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हमारे यहाँ एक हदीस बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है जब कुछ मोमिनीन जमा होते हैं, जिसमें जनाब शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जब इन दोनों बच्चों को मुखातिब करती हैं तो कहती हैं, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे पारे दिल, ए मेरे आंखों की ठंडक, ए मेरे मेवे दिल। यानी कितना खूबसूरत अंदाज़े तखातुब है। आज हमारी माओं को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों से इतने ही प्यार से बात करें, इतनी ही मोहब्बत से बात करें। मैं क्योंकि बराह रास्त मेरा लोगों से ताल्लुक़ रहा करता है तो हमेशा लोगों से यही कहा करती हूँ कि आपका बच्चा बाहर जाकर मोहब्बत ढूंढे, उससे बेहतर ये है कि उसको आप अपने घर में ही मोहब्बत दीजिए। घर में मोहब्बत देने के लिए हमारे पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका प्यारा घराना मौजूद है। आप इस प्यारे घराने से, अहले बैत अतहार से समझ सकते हैं और उनकी जिंदगियों से कुछ अगर शेड्स हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमको इंसानी रिश्तों को बरतना आ जाएगा, हमें इंसानी रिश्तों को परखना आ जाएगा, हमें वो तौर तरीके आ जाएंगे, हमें वो अंदाज़े जहांबानी आ जाएंगे कि हम अपनी दुनिया भी संवार सकेंगे और अपनी आखिरत को भी संवार सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी वाज़ेह और इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं कि दिल चाहता है सुनते रहें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिल चाहता है इससे और ज़्यादा हमें कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी आप गुफ्तगू कर रही हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे हम अल्लाह की राह में कोई काम करने जाते हैं या हम इल्म हासिल करने जाते हैं, या हम जैसे बाप अपनी औलाद के लिए कमाने जाता है, माँ घर में अपने बच्चों के लिए काम करती है, तो ये सारी बातें हम सीख कहाँ से रहे हैं? अहले बैत अथर से सीख रहे हैं, उनके मामूल मुबारक से सीख रहे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं। क्योंकि देखें ना, जब हम किसी भी ऐसी बात पर अमल करते हैं, चाहे वो हदीस पर अमल कर रहे हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, चाहे साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर अमल कर रहे हैं, या हम बीबी फातिमा की जो वो तस्वीर मुबारक है जो सरकार दो आलम मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाई, उस पर अमल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरह उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। विलादत जश्न हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा का दिन है, सहरी में इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं, इसके बाद हमने रोज़ा इख्तियार करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके नाज़रीन, इस बख्शिश के अशरे में, यानी कि अशर रहमत हो चुका, अशर मग़फ़िरत चल रहा है, हम जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हैं, जितनी नेकियाँ कर सकते हैं, मुश्किल में लोगों के काम आ सकते हैं, उनकी भलाइयों के लिए काम आ सकते हैं, उनकी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काम आ सकते हैं, हमें करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी का इंसान की कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी जो अता की है वो एक दफ़ा मिलेगी। बेसिकली बात क्या है कि हम एक मुसाफिर हैं, हम आए हैं, इस दुनिया में रुकेंगे, नेकियां करेंगे, अच्छा मिलेगा, बदियां करेंगे, बुरा मिलेगा। अच्छा किया मालनामा सीधे हाथ में, बुरा किया मालनामा उल्टे हाथ में, और ये हमें चल जाएगा पता अपने आप मुहासबे से। मैं ये समझती हूँ शायद कोई इंसान ये सोचे या ये इंतज़ार करे कि क़यामत में मुझे मिलेगा क्या। अल्लाह ताला ने इतनी समझ, अक्ल, सूझबूझ अता की है कि हम अपना मुहासबा करके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमारा जो अमाल नामा है वो किस हाल में होगा। हमने कितनी नेकियां की हैं ये भी हमें पता है, कितनी बुराइयां की हैं ये भी हमें पता है। किसी के काम आते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं तो भी पता है, किसी को तकलीफ देते तो भी पता है। क्यों पता है? एक तो जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमारे अंदर एक
समझ बूझ दिया। और ये जो हमारे फरिश्ते बैठे, एक हमारे सीधे हाथ पे और एक हमारे उल्टे हाथ पे, किरामन कातिबीन, ये हमारा माल नामा लिख रहे हैं। जब हम क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और हमारे सामने एक तरह से एक छोटी सी वीडियो चला दी जाएगी, जी ये आपने करा है, तो हम इनकार ही नहीं कर सकते कि रब्बुल आलमीन नहीं, ये मैंने नहीं किया, क्योंकि हम मौजूद हैं वहाँ। ये फरिश्ते लिख रहे हैं, अच्छा करते हैं तो ये लिखते हैं, बुरा करते हैं तो उल्टे हाथ वाले लिखते हैं, इनकी भी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना निज़ाम अच्छा बनाया है, हर चीज़ निज़ाम के हिसाब से चल रही है, हर बात निज़ाम के हिसाब से चल रही है, मोहब्बत खुदा है। वैसे एक बात है, अल्लाह ताला को उसकी इस कायनात पे गौर व फिक्र बहुत पसंद है। कायनात पे गौर व फिक्र करने वाले सारा ज़िक्र अल्लाह कुरान में फरमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फरमाया, वो अल्लाह ने जो उन्हें फरमाया, जो हुक्म दिया, वो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पता चलता है। अताते खुदा ही अताते रसूल है और मोहब्बत खुदा ही मोहब्बत रसूल है। हम कभी भी किसी बात में इस बात का तकाजा या इस बात का इकरार जब तक नहीं कर सकते कि जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद ना हो। क्योंकि दिल में अगर ईमान है तो मोहब्बत के साथ है, यानी कि मुझे मेरी जान, मेरी माल, मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी औलाद सबसे प्यारे होंगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ही ईमान मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत सबके लिए डाली है, लेकिन इश्क के लिए कोई कोई दिल चुना है। शायर एक बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि ग़मे इश्क़ मुस्तफ़ा को कैसे छोड़ दूँ मैं, ग़मे इश्क़ मुस्तफ़ा को कैसे छोड़ दूँ मैं, मेरे घर से अर्श तक का यही एक रास्ता है। नाज़रीन इकराम, इस मोहब्बत, अक़ीदत और आज के टॉपिक के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को अख्तिताम करते हैं और अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में नात ख़्वां उरूबा फ़ातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमारे इस प्रोग्राम को एक रौनक बख्शी, हमारी जो कामयाबी कामरानी आप लोगों के साथ है। तो नाज़रीन इकराम, आज का 15वां रोज़ा इख्तियार किया जा रहा है और इसके साथ इंशाअल्लाह हम अगली सहरी में और अगले अपने मेहमानों के साथ और अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।